الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد. امام بخاری رحمہ نے باب باندھا ہے باب الاشہاد فی الہبہ. بعد اس بیان میں کہ ہبہ کے اوپر گواہ کرنا. کہنا یہ چاہتے ایک آدمی اگر کسی کو کچھ عطیہ دے رہا گفٹ دے رہا تو اس پر گواہ بنائے تو کیا اس کی رہنمائی ملتی ہے؟ سمجھ کی جو بات ہے کہ آپ نے اگر کسی کو گفٹ دیتا ہے تو بھائی اس سے تو واپس دینا نہیں ہے تو گواہ بنانے کا کوئی سوال نہیں ہے. لیکن پھر بھی اگر آدمی گواہ بناتا ہے تو کیا کوئی جرم ہے یا کیا رہنمائی ملتی ہے؟ اس کے تعلق سے ہم بہت رحمہ نے حدیث باب باندھا ہے. حدیث نمبر 2587 عن عامر قال عامر رضی اللہ عنہ سے روایت وہ کہتے ہیں سمعت النعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما کہ میں نے نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے سنا وہو علی المنبر وہ منبر پر تھے. یعنی نعمان بن بشیر منبر پر کھڑے کر کچھ بیان کر رہے تھے تو اسی بیان کو بیان کرتے ہیں کہ میں نے ان کے زبانی سنا. کیا سنا؟ یقولو کہتے تھے آتانی ابی عطیہ کہ میرے والد نے مجھے عطیہ دیا ایک گفٹ دیا ہدیہ دیا. یہ اپنے والد کا واقعہ نکل کرتے ہیں منبر پہ کھڑے ہو کر. تو گویا اگر کوئی منبر پہ کھڑے ہو کر کبھی اپنا کوئی واقعہ بیان کرے بطور نصیحت بطور عبرت تو اس کی بھی گنجائش ملتی ہے. تو اپنا واقعہ نقل کرتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے ایک بار گفٹ دیا عطیہ دیا. فقالت عمرہ بنت رواحہ تو عمرہ بنت رواحہ نے کہا. عمرہ بنت رواحہ بشیر کی بیوی اور نعمان کی والدہ. تو نعمان کی جو والدہ ہے نعمان کو مل رہا ہے گفٹ تو عمرہ بن رواحہ یہ ان کی والدہ ہے گویا ان کے بیٹے کو گفٹ مل رہا ہے. تو ان کی والدہ نے کہا لا ارضى حتى تشهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں راضی نہیں ہو سکتی. یہ بیوی ہے بشیر کی تو یہ کہہ رہی ہے کہ تم گفٹ دیو ہدیہ نا میں خوش نہیں ہو سکتی. بھائی بات تو یہ خوش ہونا چاہیے نا. کسی بیٹے کو اگر گفٹ ہدیہ ملے تو اس کو تو خوشی ہوتی ہی ہے ساتھ ہی اس کی ماں کو بھی خوشی ہوتی ہے. تو یہ ان کی والدہ ان کو خوش ہونا چاہیے کہ یہ کہہ رہے میں خوش نہیں ہو سکتی. کیوں؟ یہاں تک کہ تم اس گفٹ پر اس عطیہ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ کرو. یہی بات سمجھنا. لیکن یہ ساری باتیں جو ہوئی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے دور میں تو اس کے پیچھے بھی بڑی راز ہے. اور کوئی بھی چیز رونما ہوئی ہے نا وہ اللہ کی مرضی اور اللہ کی چاہت کے بغیر نہیں ہوئی. اس کے پیچھے راز ہے کہ اس طرح آدمی اگر کسی کو کوئی گفٹ دے تو اگر گواہ بنانے اس کے پیچھے راز ہو سکتا ہے. کبھی کبھی آدمی سے تعلق گفٹ کوئی کس کو دیتا بھائی جس سے جس کی بنتی ہے جس سے پسند کرتا ہے جس سے واقعی ہوتی ہے نا. لیکن کبھی کبھی یہ چیزیں کیا ہوتی مطلبی ہوتی ہے جیسے آج کے دور میں ہر کا مطلب پرستی ہے. تو کبھی یہ ہوتا کہ کسی نے گفٹ دیا اور اس کے بعد ان دونوں کے درمیان دیدار ہو گیا. اب کئی صاحب کو جو میں نے دیا تھا وہ گفٹ نہیں دیا تھا بطور قرضہ دیا تھا مجھے واپس کرو. اب کوئی گواہ نہیں کوئی ثبوت نہیں تو سامنے والا پھنس جائے گا نا. تو اگر ایسی مطلب شبہ ہے یا ایسی چیزیں ہیں تو آدمی اس پر کسی کو سامنے رکھ لے تاکہ کل کبھی کچھ بگاڑ ہو کہ کہیں صاحب آپ نے قرض نہیں دیا تھا ایک گفٹ دیا تھا یہ ہدیہ دیا تھا اسے آپ واپس نہیں لے سکتے ہو. تو ایسی بڑی راز کی بات ہے باقی اور بھی ہو سکتی ہے اللہ علیہ السلام. تو وہ کہہ رہی ہیں کہ میں اس سے خوش نہیں ہو سکتی یہاں تک کہ اس پر تو گواہ بناؤ کس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اب اگر بیوی شوہر سے کہتے ہیں میں خوش نہیں تو شوہر ویسے بھی چکرا جائے گا کیونکہ یہ فطرت ہے کہ اگر شوہر اٹھ جائے نا تو عام طور پر بیویوں کو اتنا ٹینشن نہیں ہوتا ہے. ان کو پتا ہے وہ بھوک کر کے آئے. لیکن اگر محترمہ اٹھ جائے نا تو محترم صحیح چل نہیں پاتے کہ اللہ نے ایک رکھی ہے ناز اور نخرے ان کے اندر. تو انہوں نے کہا میں خوش نہیں ہو سکتی یہاں تک کہ تم گواہ بناؤ کس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کہنے فقال انی آتیت ابنی بن عمرہ بنت رواحہ
عطیہ. اب جب یہ بات ہو گئی تو بشیر یہ گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور نے کہا اللہ کے رسول میں نے اپنے بیٹے جو عمرہ بنت رواحہ سے ہیں ان کو ایک عطیہ دیا, گفٹ دیا. چونکہ کئی بیویاں اس زمانے میں ہوا کرتی تو کہے میرے جو بیٹے ہیں نا وہ بیٹے کس بیوی سے, عمرہ بنت رواحہ سے, ان کے بیٹے جو میرے ہیں ان سے ہیں, ان کو میں نے ایک گفٹ دیا, عطیہ دیا. گواہی بنانے کے لیے گئے تھے. فَأَمَرَتْنِي أَنْ أُشْهِدَكَ يَا رسول اللہ, تو میں نے گفٹ دے دیا نا, لیکن غضب یہ ہو گیا کہ میری بیوی عمرہ بنت رواحہ نے کہا کہ جب تک اس پر آپ کو میں گواہ نہ بنا وہ خوش نہیں ہو سکتی. تو پھر میں آپ بھاگتے ہوئے آپ کے پاس آ کے گواہ جو ان کو خوش نہیں کرنا ہے, تو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ آپ کو میں گواہ بنا. اچھا یا رسول اللہ, اللہ کے رسول قال آپ سے رسول فرمایا آتیتا سائرہ ولدی کا مثل ہذا, کیا ہے بشیر یہ بتلاؤ کہ اس طرح کا گفٹ یا دیا تم اپنے ساری اولاد کو دیا ہو. یہ سوال خطبے میں نے یہ سنائی تھی کہ ایک والد یا والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنے اولاد کے درمیان انصاف برقرار. یہ لوگ شفا شکایت کرتے ہیں نا, اس کی وجہ ہے کبھی کبھی وجوہات بھی ہو سکتی. باپ کسی ایک 4 بیٹے ہیں نا تو آپ دیکھیں گے نا اکثر ایک خوش ہے دوسرا ناراض, دوسرا خوش ہے تیسرا ناراض. ہوتا کیا ہے, یہ ہے مشکل کہ والد کیا کرتے ہیں, محترم صاحب کسی ایک کی طرف مائل ہو جاتے ہیں, پھر وہ ساری مہربانیاں ساری شفقت سارا جمعہ ادھر ہی ہو جاتا ہے. پھر آپ بھی وہی سلوک رکھو, وہی امید رکھو جو آپ بچوں کے ساتھ سلوک کرتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کیا یہ ہدیہ جو آپ دیے ساری اولاد کو دیے ہو؟ کہے قال اللہ, بشیر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ نہیں, جھوٹ تو بول نہیں سکتے تھے نا, آپ سے لوگ بچنا ہے چلو بول دیتے. وہاں جھوٹ کا تصور نہیں تھا صحابہ کرام کے لیے, انہوں نے کہا نہیں حقیقت جو وہی بیان کرنا ہے. قال پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فاتقوا اللہ وعدلوا بین اولادکم, اللہ سے ڈرو. کس کو کہہ رہے ہیں, صحابی کو کہہ رہے ہیں. اللہ سے ڈرو اور اپنے اولاد کے درمیان انصاف کرو, انصاف کرو. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعریف دی. اچھا اس کے بعد قال رجا, راوی بیان فرماتا ہے واپس گئے بشیر, فرد عطیتہ اور ریٹرن لے لیا, تو عطیہ کو کیا کر لیا, واپس لے لیا. کیوں, اللہ سے لینے کا سوال ہو گیا نا, اور ایسا لگ رہا ہے کہ ان کے پاس اتنا اور نہیں تھا اس ساری اولاد کے درمیان تقسیم کر دیا. تو پھر بہتر بات ہے کہ واپس لے تاکہ انصاف برقرار رہے. یہی جذبہ تھا صحابہ کرام کے درمیان, جس پر یا جن وجوہات کی بنا پر اللہ نے دنیا کے اندر کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ سے یہ راضی ہو گئے اور اللہ سے راضی ہو گئے. اب دیکھ ان کے یہ جذبہ کہ جب بھی کوئی چیز ان کے سامنے آتی ہے اور ان کو لگتا ہے یہ غلط ہے, یہ صحیح نہیں ہے, اور وہ اس کی اصلاح کرتے ہیں. اور ہم بھی الحمدللہ ہیں, کتنی باتیں ہم سنتے ہیں کہ ہمارا یہ کام غلط ہے, یہ جرم ہے, یہ رسول کے حدیث کے خلاف ہے, یہ قرآن کیا ہے, کتنا سنتے, کچھ فرق نہیں پڑتا ہے, کچھ فرق نہیں پڑتا ہے. تو یہ ہمارے دل اور کے دل میں بہت بڑا فرق تھا. اللہ کرے ایسا جذبہ ہمارے دل کے اندر ہو جائے کہ جب ہم سنیں کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا ایسا نہیں ہونا چاہیے, تو ہمارا بھی ایمان بیدار اور کیسا بات بالکل نہیں کرتے, ایسا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے. اللہ رب العالمین سے دعا کہ العالمین تمہیں کہتے سننے زیادہ بنانے کی توفیق عطا فرما. آمین.